السلام علیکم ایوری میں ہوں جنید خان اور میرا یوٹیوب چینل جنید خان ویل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا۔ بات ہو رہی ہے آج پاکستان ورسز ویسٹ انڈیز ون ڈے سیریز کی۔ پاکستان نے وائٹ واش کیا ویسٹ انڈیز ٹیم کو، سو کنگریچولیشن ٹو ٹیم پاکستان۔ میرے حساب سے بھی ریزلٹ یہی آنا چاہیے تھا، کیونکہ اس کا ریزن یہی ہے کہ ویسٹ انڈیز آلریڈی اسٹرگل کر رہی ہے، ساتھ ہی ساتھ اس کے کچھ پلیئر جو تھے وہ ریسٹ پہ تھے۔ پولارڈ نے ریٹائرمنٹ لی، سو میرے خیال میں ریزلٹ یہی آنا چاہیے تھا۔ پھر اس سیریز میں میرے حساب سے ایک آدھا پلیئر کو ہم اور بھی ڈیبیو کرا سکتے تھے، یا جو پرانے تھے اسی میں سے کسی کو ٹرائی کر سکتے تھے کہ اس کی فارم جو ہے وہ بحال ہو جائے، اور ایک آدھا جو سینئرز پلیئر تھے ان کو رڈ دے سکتے تھے، کیونکہ عموماً ہم نے فاسٹ میں بھی دیکھا ہے کہ اگر کچھ اس ٹائپ کے سیریز ہوتا تھا کہ جو بھی ٹیم سٹرگلنگ کر رہی ہوتی، سو اس کے اگینسٹ ینگسٹر کو چانس ملتا تھا۔ جس طرح ہم لوگ آئے تھے تو زمبابوے کے اگینسٹ ہمیں چانس ملا تھا، پھر کچھ پلیئرز کو بنگلہ دیش کے خلاف چانس ملا، کچھ کو آئرلینڈ کے خلاف ملا ہے۔ سو میرے حساب سے اس میں بھی ایک آدھا اور کو بھی ٹرائی کرنا چاہیے تھا۔ پھر اس میں کچھ چیزیں جو ہے وہ اچھی ہوئی، کچھ چیزیں اچھی ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہوئی۔ اچھی چیزوں میں اسپیشلی جو آتا ہے شاداب اور نواز کا کم بیک، اور پھر ان لوگوں نے جس طریقے سے پرفارمنس دی، کیونکہ دونوں ٹاپ وکٹ ٹیکر تھے، ساتھ ساتھ آؤٹ کیے۔ پھر اس کے بعد شاداب نے بیٹنگ میں بھی لاسٹ میچ میں شو کرایا کہ میں ایک اچھا آل راؤنڈر ہوں، اور نو ڈاؤٹ اس کے آل راؤنڈر ہونے میں کوئی شک ہی نہیں ہے، کیونکہ اس نے فاسٹ میں پاکستان کے لیے بھی پرفارم کیا اور ڈومیسٹک لیول میں بھی اس نے رنز کیے ہوئے۔ پھر بیٹنگ کی اگر بات کی جائے، سو امام تھرو آؤٹ جو ہے وہ پرفارم کر رہے وائڈ بال میں، حالانکہ ابھی فاسٹ میں اس نے اگینسٹ آسٹریلیا بھی ٹیسٹ میں بھی اچھا پرفارم کیا، لیکن اگر ون ڈے میں دیکھا جائے تو وہ آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس دے رہے۔ 50 پلس کی اس کی ایوریج ہے، اسٹرائک ریٹ بھی جو ہے وہ آلموسٹ 90 کے قریب ہے۔ سو اس نے ٹاپ اسکورر رہا، 199 رن بنائے۔ بابر بھی اچھا کھیلا ہے، اس نے 181 رنز بنائے اور شو کیا کہ بھئی میں ورلڈ کلاس کا بیٹسمین ہوں۔ ویسٹ انڈیز کی طرف سے میرے حساب سے تو دو تین پلیئر ایسے تھے جو وہ پرفارم کرتے رہے، جس طرح نکلس پورن تھا یا شے ہوپ تھا۔ سو یہاں پہ جو ہے وہ شے ہوپ نے جو ہے وہ شو کرایا تھوڑا بہت، 151 رنز بنائے اس نے۔ نکلس پورن نے بیٹنگ میں تو نہیں کیا، حالانکہ اس کے کیریئر میں جو تھے وہ 3 بال کیے تھے اس نے انٹرنیشنل لیول پہ، لیکن لاسٹ میچ میں اس نے 10 اوور کر کے 4 وکٹیں لیے۔ تو میرے خیال میں یہ تھوڑا سا ہمارے لیے شرم والا مقام ہے، کیونکہ ایک بندے کیپر آ کے وہ 4 آؤٹ کر جاتا ہے۔ سو یہاں پہ ہمیں سوچنے والی بات ہے، اور وہ بھی مین بیٹسمین اس نے آؤٹ کیے، یہ بھی نہیں کہ کسی ٹیلنڈر کو آؤٹ کیے۔ پھر اس کے بعد مڈل آرڈر میں جو ہم سٹرگل کرتے رہے، تو خوش دل نے اس سیریز میں تھوڑا بہت شو کرایا کہ ہاں بھائی مڈل آرڈر میں کھیل سکتا ہوں اور پرفارم بھی کر سکتا ہوں، جس طرح ڈومیسٹک میں کرتا رہا۔ تو اس نے آلموسٹ ہر میچ میں 30-40 رنز کیے، اسپیشلی جو پہلا میچ تھا وہ تو اس نے اکیلے ہی جتا دیا تھا، حالانکہ وہاں پہ ہم سٹرگل کر رہے تھے۔ پھر حارث کا ڈیبیو سیریز تھا، 3 میچ اس کو کھلائے، پہلے میچ میں باری نہیں آئی، 2 میں باری آئی، لیکن اس نے پرفارم نہیں کیا، حالانکہ ٹیلنٹڈ پلیئر ہے اور اب بھی اس کو سیکھنے کا پروسیس ہے، کیونکہ ڈومیسٹک لیول پہ بھی میرے خیال میں کوئی 30 کے قریب وہ لیسٹ میچز کھیلا ہوا ہے، لیکن یہ کہ آگے پاکستان کے لیے سرو کر سکتا ہے، کیونکہ ایک اچھا کیپر بھی ہے اور ینگسٹر بھی ہے۔ پھر بات کی جائے شاہنواز دانی، ہارڈ ورک، ٹیلنٹ بھی ہے، پیس بھی ہے، ایگریشن بھی ہے۔ سو میرے حساب سے تو اس کو 2-3 میچ کھیلنے چاہیے تھے، لیکن اس کا لاسٹ میچ میں ڈیبیو کرایا، اس نے 6 اوور میں 36 رن دے کے 1 آؤٹ کیا، لیکن لگ رہا تھا کہ وہ کچھ اچیومنٹ کرنے کی کوشش کر رہے، ایفرٹ کر رہا تھا، حالانکہ گرمی بھی تھی اور وکٹ میں بھی اتنا کچھ خاص نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ شو کرا رہا تھا۔
پھر اس کے بعد حسن علی کو ایک بار پھر ٹیم میں شامل کیا، اور میرے خیال میں اس دفعہ جب اس کو شامل کیا تو ایک اچھا سائن تھا، کیونکہ وہ لاسٹ 2 ڈھائی سال سے جو ہے وہ وائٹ بال میں اسٹرگل کر رہے، جب سے بھی انجری کے بعد ہی آئے ہوئے ہیں نا، تو وہ وائٹ بال میں اسٹرگل کر رہے، کیونکہ ٹیسٹ میں بھی اس نے پرفارم کیا، پھر لوگ کہہ رہے کہ ابھی اس کا ردم آیا لنکا شہر میں تو اس نے آؤٹ کیے، تو وہ بھی ریڈ بال ہی تھا، تو اس سے پہلے بھی اس نے پرفارم ریڈ بال میں کیے، تو ریڈ بال میں تو وہ اسٹرگل نہیں کر رہا، میرے حساب سے وہ اس لیے نہیں کر رہا ریڈ بال میں، کیونکہ حسن کو میں نے جب بھی دیکھا ہے، جب ہمارے ساتھ بھی وہ کھیلتا تھا تو وہ فرسٹ چینج میں آتا تھا، اب یہاں پہ سم ٹائم اس کو نیا بال کرنا پڑتا ہے، تو نیا بال پہ وہ اسٹرگل کر رہا ہے، اور میں اگر کہوں کہ پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ بھی نئے بال پہ اسپیشلی ون ڈے میں اسٹرگل کر رہی ہے، تو میں غلط نہیں ہوں گا، کیونکہ اس کا ریزن یہ ہے کہ شاہین جو ہے وہ نیا بال تو اچھا کرتے ہیں، اس میں نو ڈاؤٹ، چاہے ون ڈے ہو T20 ہو ٹیسٹ ہو، وہ تو نیا بال بہت ہی اچھا کر رہے ہیں، اس کو تھوڑا بہت ریورس سوئنگ جو ہے وہ ابھی سیکھنا چاہیے، لیکن ساتھ میں اس کا کوئی بھی نہیں دے رہا ہے نیا بال پہ، کیونکہ کبھی ابھی اسی سیریز کی بات کر لے تو ہم نے حسن علی سے بھی کرایا، حارث رؤف سے بھی کرایا، پھر حسن علی، محمد وسیم سے بھی کرایا، تو وہ ہم ٹرائی کر رہے، جو ابھی تک ہمیں نیا بال کرنے والا بالر شاہین کے ساتھ نہیں مل رہا، حالانکہ میرے حساب سے اس سیریز میں کسی ایسے بالر کو ٹرائی کرنا چاہیے تھا کہ وہ تینوں میچ کھیل رہا تھا اور تینوں میں نیا بال کرتا، تاکہ آئیڈیا ہو جاتا کہ ہاں بھئی نیا بال کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، تو اسٹل تیسرے ون ڈے میں بھی کسی نے بھی نیا بال اس طریقے سے نہیں کیا، جس طریقے سے شاہین یا باقی ٹیموں کے بالر جو ہے وہ کراتے، لیکن پھر بھی حسن علی نے تھوڑا بہت بہتر کیا، آؤٹ 2 کیے، 5 اوور میں 29 رن دے کے 2 آؤٹ کیے، لیکن یہ کہ نئے بال پہ اس نے ایک آؤٹ کیا، لاسٹ مین جو ہے اس نے آؤٹ کیا ہے، لیکن پھر بھی تھوڑا بہت میں بھی اس سے کانفیڈنس آیا ہوگا اس کو، کیونکہ اس کے رنز تو وہ دے رہے لیکن ساتھ میں آؤٹ بھی نہیں کر رہا، تو جب آپ آؤٹ بھی نہیں کرتے اور رنز بھی دیتے ہو تو آپ نیچے چلے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد اگر بات کی جائے تو فہر بھی، اور رضوان نے ایک اننگز کھیلا ہے، فہر سٹ ہو کے آؤٹ ہو جاتا تھا، سو دیکھتے ہیں کہ کیا ہے، میرے حساب سے امام کی جگہ یا فہر میں سے اسپیشلی امام کی جگہ اگر عبداللہ کو کھلا لیتے، سو ایک یہ تھا کہ وہ ایک تو فارم میں بھی تھا، اور دوسرا یہ کہ آگے کے لیے بھی اچھا ہوتا تھا، اگر اس کا ڈیبیو ہو جاتا تھا، وہ پرفارم کر جاتا تھا، تو آگے اگر وہ بڑی ٹیم کے اگینسٹ کھیل رہا ہوتا تو اتنا پریشر نہ ہوتا، لیکن سٹل مینجمنٹ کا فیصلہ تھا، سو یہ کچھ چیزیں تھیں، میری تو یہی رائے تھی، آپ لوگوں کے اگر کچھ رائے تو آپ لوگ مجھے کامنٹ میں بتا سکتے ہوں، اور ساتھ ہی میرا یوٹیوب چینل جنید خان ریل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا، ملتے ہیں ایک اور ولاگ میں۔